حرام کا لقمہ آپ کے پیٹ میں ہے، آپ حرام کماتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، غوث اعظم کی چوکھٹ سے بھی فیض نہیں ملے گا۔ غوث اعظم کی چوکھٹ تو غوث اعظم کی چوکھٹ رہی۔ سنو اپنے محبوب کا فرمان۔ ایک بندہ لمبا سفر کر کے، مصیبتیں صعوبتیں راستے کی کاٹ کے حرم کے صحن میں جا کھڑا ہوتا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، لباس پھٹا ہوا ہے، حالت پرا گندہ ہے، یمد یدیہ، دونوں ہاتھ لمبے کر کر کے دعائیں مانگتا ہے۔ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ۔ اس کا کھایا حرام کا ہے، اس کا پیا حرام کا ہے، اس نے جو لباس پہنا ہے وہ حرام کا ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں بتاؤ اس کی دعا حرم میں کیسے قبول ہوگی؟ کعبے میں پہنچ گیا، غلاف سے لپٹ کے دعائیں مانگ رہا ہے، یمد یدیہ، ہاتھ لمبے لمبے کر کے دعائیں مانگ رہے، بال بکھرے ہیں، فقیرانہ حالت بنی ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن کھانا حرام کا ہے، پینا حرام کا ہے، لوگوں کے پیسے ہڑپ کر کے عمرہ کرنے آیا ہے، لوگوں سے زیادتی کر کے، غریبوں کا مال سمیٹ کر کے، خون نچوڑ کر کے یہ حج کرنے آیا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، کعبے میں بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ بنیادی شرط ہے، جب بھی رزق ناپاک ہوتا ہے تو باطن اجڑ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے رزق کی پاکیزگی کا پورا لحاظ رکھیں۔ ہمارے صوفیاء نے اس بات کا بہت التزام کیا کہ ان کے پیٹ میں کوئی مشکوک لقمہ بھی جانے نہ پائے۔ انہوں نے اپنی زندگیاں اس حوالے سے اتنی روشن رکھی، اپنا رزق اتنا پاک رکھا، رزق کے ذرائع اتنے پاک رکھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل تشریف فرما تھے، ایک خاتون آئی پردے میں لپٹی ہوئی، حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں، پوچھئے۔ فرمایا کہ میں سوت کاٹتی ہوں اور بازار میں بیچ کے اپنی ضروریات کو پورا کرتی ہوں۔ جب چاندنی راتیں ہوتی ہیں یا کبھی بادشاہ کی سواری گزرتی ہے تو ماحول میں روشنی ہو جاتی ہے تو رات کو بھی کاٹ لیتی ہوں، لیکن جو رات کو کاتا ہوا سوت ہے اور دن کے اجالے میں کاتا ہوا سوت ہے، ان دونوں کی کوالٹی میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، تو کیا میں رات والے کاتے ہوئے سوٹ کو دن والے سوٹ میں ملا کے فروخت کر سکتی ہوں؟ حضرت امام احمد بن حنبل نے سنا تو فرمایا خاتون اپنا تعارف کرواؤ، کون ہو؟ خاتون نے کہا سائل کی ذات نہیں پوچھی جاتی، آپ مجھے بتائیں مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا نہیں، بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں سائل کی حیثیت سے مسئلے کی نوعیت بدلتی ہے، تمہیں بتانا پڑے گا تم کون ہو۔ اس نے کہا بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں۔ کہا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارا رزق کہاں سے آتا ہے، ذرائع رزق کیا ہیں؟ حرام رزق تو نہیں کماتے، مشکوک رزق تو نہیں ہے، جھوٹ بول کے جھوٹی قسمیں کھا کر کے سودا تو نہیں بیچتے، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر مال جمع کرنے کے چکر میں تو نہیں لگے ہوئے۔ صاحب اگر رزق پاک نہیں ہے تو کہیں سے بھی کوئی روشنی آپ کے اندر داخل نہیں ہوگی۔